رمضان کے مہینے کے بعد سال کے جو سب سے قیمتی دن ہوتے ہیں وہ عشرہ ذی الحجہ کے ہوتے ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہوتے ہیں ان کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ آپ ان 10 دنوں کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم فجر کی اور قسم 10 راتوں کی۔ اللہ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اگر کسی چیز کی قسم کھا رہا ہے تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیز بہت اہم ہے۔ تو اللہ نے جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے ان سے مراد یہی عشرہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان 10 دنوں میں کی گئی عبادت اللہ تعالیٰ کو سال کے باقی تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشرہ ذی الحجہ میں روزے رکھنے کے بارے میں ارشاد ہے کہ عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی رات کی عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ اسی طرح سے آپ علیہ السلام کے ارشاد ہے، عشرہ ذی الحجہ میں بھی 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے یہ بہت بڑا ہے، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس دن حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تکبیرات کی کثرت ہمیں ان 10 دنوں میں خوب کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ خوب اللہ کی تکبیر، تحمید، تہلیل بیان کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ چاند ہو جانے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ تو یہ عشرہ ذی الحجہ میں کرنے کے کچھ کام تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے۔ خوب عبادت کیجئے، روزے رکھیے، نمازیں پڑھیے اور اس عشرہ ذی الحجہ میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔